سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سارے سمجھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لأعداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھیں صلاة والسلام علیہ رسول وعلا علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیں صلاة والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے اور پہلے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور ایک تیسرے مقام پر فرماتے ہیں ان کے دم قدم سے ہے باغ عالم کی بہار ان کے دم قدم سے ہے باغ عالم کی بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہوں عالم نہیں سارے بولو ایسی شان اللہ نے کسی اور کو دی نہیں کسی اور کو تو تب دیتا جب ان کو دے رہا تھا تو کوئی اور ہوتا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے
کوئی اور کسی اور کو شان کہاں سے ملتی؟ کوئی اور تھا ہی تو نہیں. کوئی اور مل کر بولے، تھوڑا تھوڑا بولیں تاکہ گفتگو ہو سکے. کوئی اور تھا ہی، بس اللہ ہی تھا. مخلوق میں اور کوئی نہیں تھا، اللہ ہی تھا. اور کچھ شے تھی ہی نہیں جسے مخلوق بولا جاتا، وہ کوئی نہیں تھی. بنایا ہی کچھ نہیں. اور یہ خیال فقیر نہیں، فرمان حبیب رحمان ہے. یعنی اگر اس درویش کا خیال ہو تو آپ رد کر دیں، مگر فرمانی آمنہ کے لال کا ہو تو کیا کہیے گا. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ادب اور محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں کہ میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہے. یہ دور صحابہ ہے. یہ آج کے لچر لوگوں کا زمانہ تو نہیں تھا جس میں علم رسول پر بحث ہو، نور و بشر پر بحث ہو، حاضر و ناظر پر بحث ہو، ان کو کتنا علم ہے کتنا نہیں اس پر بحث ہو، ان کی عطا پر بحث ہو، ان کے اختیارات پر بحث ہو. وہ زمانہ نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں صحابہ حضور کو ٹھکر مار کر پہاڑ کو روکتے دیکھ رہے تھے، اشارہ کر کے چاند کو توڑتے اور جوڑتے دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کو سورج کو موڑتے دیکھ رہے تھے، یثرب مدینہ بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور کڑوے کنویں لعاب رسول سے شہد جیسے میٹھے ہوتے دیکھ رہے تھے. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ وہ دور نہیں تھا جس میں بک بک ہو، بلکہ یہ وہ دور ہے جس میں حق حق ہو. یہ ایسا دور ہے اور اس میں حضور سے پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنے والا بھی صحابی ہے، وہابی نہیں. چونکہ وہابی دے یہ نظریہ ہی نہیں رکھتا یہ دس سکتے اے فرق ہے. وہابی تو صحابی بھی بھئی صحابی پہ آدھا ہے بھئی ان اول شیء اخبرنی ان وہ پہلی شہر بارے دسو. یہ مطلب ہے کہ اس صحابی دا یہ سوال وہ دے عقیدے نو بھی واضح کر رہا ہے. وہ دا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی شہر کے متعلق بھی اس ہستی کو خبر ہے. جسے خبر ہی نہیں وہ بتا سکتا ہے. اونچا بولے مثلا میں جے کدے اے آقا مسجد کدوں بنی تو او بندہ کدوں دس سکتا ہے جنہوں خبر ہی نہ ہو. یہ تو وہی دسے گا جے سامنے بنی. بھائی صحابہ نے پوچھا نا حضور نو یا رسول اللہ جنت کی تعمیر کس سے ہوئی؟ فرمایا جنت ایک اٹ چاندی دی تے ایک اٹ سونے دی تے گارا جڑا ہے وہ زعفران دا ہے، مشک اور امبر کا ہے، زعفران کا فرش ہے، زمرد یقوت یہ اس کے موتی فرش پہ بکھرے ہوئے ہیں. اب ایک نے اور پوچھ لیا حضور تو جو کوثر کے سے یہ تالاب ہے کوثر کا یا نہر ہے تو وہ کوثر کا حوض جو ہے اسے پیالے کتنے پہ ہوئے ہیں؟ انہوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگو حضور بھی چپ کر کے دسی جاندے ہیں چونکہ حضور بھی انہوں نے دسی جاندے ہیں جیڑے مندے حضور دس سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور بھی انہوں نے دسی جاندے ہیں جنہاں دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دس سکتے ہیں. انہوں نے پیالیاں دے پوچھے حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر ہوتے پیالے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے پوچھیا حضور فلانی چیز کدوں بنی؟ فرمایا ہفتے نو. فلانی کدوں بنی؟ اگے اتوار نو. فلانی کدوں بنی؟ اگے پیر نو. فلانی کدوں بنی؟ اگے اے منگل نو. فلانی شے کدوں بنی؟ اگے اے بدھ نو. فلانی شے کدوں بنی؟ اے جمعرات نو. فلان چیز کدوں بنی؟ اگے اے جمعے نو. حضور دسی جاندے دسی بھی وہابی نو نہیں جاندے صحابی نو جاندے.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ آؤ تو وہ جانتے ہیں کہ حضور کو ساری چیزوں کی خبر ہے، ہر شے کو حضور جانتے ہیں، تاں کچھ دن کہ حضور دسو کہ پہلی شے جڑی اللہ نے بنائی ہے وہ کی ہے؟ اگوں حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا پہ ہونو جبریل آوے گا، میں انہوں پوچھاں گا، او جا کے رب انہوں پوچھوں گا، پھر وہاں کے میں دسے گا، پھر توان میں سناواں گا۔ اتنی تاخیر تے رب محبوب کو لوں کروان دا ہی وہ یاد ہے نا تو انہوں ایک باری جدوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرم شریف میں کعبۃ اللہ شریف میں کھڑے ہو کر کعبے سے ٹیک لگا کر حضور فرمایا بھئی اصغر بوٹی جڑی ہے ادھا تو وڈنا ساریاں بوٹیاں دا وڈنا حرام ہے، اللہ رسول نے حرام کر دیتا ہے، یہ بوٹیاں نہیں وڈنیاں، کوئی بھی گھاس نہیں کاٹنی، کتھوں مکہ شریف ہوں۔ تو چاچا دور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ اصغر بوٹی اکٹھی کر رہے سن، جب حضور نے یہ فرمایا بھئی حرام ہے، ایک صحابی دوڑتا چلا گیا، انہیں کہا عباس جی تو ساں بوٹی کٹھی کرو، حضور نے حرام کر دیتی جو حضور نے کیا کر دیتا ہے؟ حرام فرما دی۔ وہ چاچا فوراً آگئے، آتے ہی چاچا نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سنے اصغر بوٹی جڑی ہے انہوں تو ساں کٹنا حرام کر دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ یا رسول اللہ صحابہ نے بھی لوڑ پہن ہے، مینوں بھی لوڑ پہن ہے، سانوں وہ ضرورت ہوندی ہے، انہوں حرام قرار دیتا تو اساں پھر کتھے جاواں گے؟ فرمایا چاچا ٹینشن کیوں لینا ہے؟ حلال ہے، حلال دسو بھئی جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو وہی نلی ہوتی ہے نا، اچھا بولو پھر بولو، وہی نلی ہوتی ہے نا۔ انہوں جبریل آیا، انہیں اللہ کا حکم سنا دیتا، وہ اللہ نے حرام قرار دیتی ہے، حضور نے بھی اعلان کر دیتا۔ چاچا حضور دی خدمت ہی چاہیا، انہوں نے عرض کی تھی حضور دسو یہ تو سنوں سے لوڑ ہے، اگوں حضور نے یہ نہیں فرمایا چاچا مسئلہ یہ ہے وہ جبریل آیا سی میں نوں گل کر گیا، ہن تو اڑ گیا، ہن تو سدرا پہنچ گیا ہونا ہے، ویکھو ہن کدوں آمدا ہے، کوئی میں آپ تو نہ انہوں بلاندا، انہوں تو اللہ ہی کہلدا ہے، ہن وہ جدوں آئے گا پھر میری نال ملاقات کرے گا، پھر میں انہوں پوچھاں گا، تیرا سارا مسئلہ ہو دے سامنے رکھاں گا، اس قضیے نوں اللہ دی برگاہ پیش کرے گا، پھر ویکھو اللہ کی کہندا ہے تینوں دساں گا۔ اتنی زحمت رب محبوب کو دیتا ہی نہیں ہے، حضور کو پہلے ہی پتا ہے کس نے کیا پوچھنا ہے، یاد رکھنا حضور کو پہلے ہی پتا ہے، سوال سے بھی پہلے پتا ہے۔ مثلا آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو اور میں حاضر ہوں، ہمیں اس جگہ پر بیٹھنے سے پہلے، اس جگہ پر مسجد کے بننے سے پہلے، کوٹلی لوہارا کے وجود میں آنے سے پہلے، پاکستان کے مرز وجود میں آنے سے پہلے، ہندوستان کا نام انڈیا ہونے سے پہلے مصطفیٰ کو یہ خبر اسی لمحے تھی جب یہ سارا کچھ ابھی نشان بھی موجود نہیں تھا، رسول اللہ کو صرف خبر ہی نہیں تھی بلکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اے ساریاں جملہ سن لے آنکھیں ٹینشن سے نہ آگے ہو، اے میں کہہ رہا اے علم تک اتنی کرنا سارے ہی کر دینا پہی پتہ ہے، میں کہہ رہا ہوں دیکھ لیا تھا، میں کہہ رہا ہوں 1400-1500 سال پہلے حضور تو انو تک چکے سن، اور اس پر حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی کو گھبراہٹ نہ ہو، سانس کھل کر لے سکیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا وانظر الیہا وإلی ما وقائن الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی عظیم۔ تائیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ہر شے اب میں نے وہاں سے شروع کیا تھا کلام کہ وہ نہ تھے تو کچھ بھی تو وہ سنگی نے پوچھ لے حضور کو لوں عرض کر لئی بھئی حضرت جابر نے پھر دسو اگوں حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا پہ مینوں کے پتا ہے یا میں پھر پوچھنا ہے تو پوچھ کے دسنا ہے فوراً ادھر ہی بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے نا حضور نے بسلہ زور کی نماز پڑھی مقام علی المنبر پھر منبر پر کھڑے ہو گئے پھر فذکر فذکر ان بین یدیہا امورا عظاما پھر اس کے سامنے پھر اٹھ کر ساری قیامت تک کے واقعات بیان کیے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا من احب ان یسعل عن شیئن فلیسعل عنہ فرمایا تواڈے وچوں جیڑا کوئی چاہندا ہے جس چیز دے بارے چاہندا ہے او میرے کولوں پوچھے تے حضور انج کھلوتے ہوئے سن فرمایا تواں پوچھنے وچ تاخیر ہونی ہے میں نے قسم ہے اس رب دی میں قدم بعد میں اٹھاؤں گا پہلے خبر دوں گا سمجھ آ رہی ما دم تو بہی فی مقامی حاضا قبل اس کے کہ میں یہاں سے متحرک ہوں میں تمہیں خبر دوں گا خبر تو حضور کی یہ ہے اب وہ جابر بن عبداللہ کے سامنے ہے یہ باتیں تائیں تو پوچھ رہے ہیں اول شے کیا ہے جسے رب نے بنایا کیا شے ہے حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالقا نور نبی کا قبل الاشیاء من نور ہی جابر اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا بھائی دیکھو اور کس چیز کو پیدا کرے اور کچھ ہے ہی نہیں ایک باری پھر سن لو بھائی اور کیڑی شے کو پیدا کرنا شاید دسو پہلے بھئی کسی اور چیز میں سے کہاں سے پیدا ہوتا اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے پھر سن لو میں کچھ گلاں کھولاں گا نہیں اللہ کے سوا تو ہے ہی کچھ نہیں تو پیدا کس سے کرتا ہو رہا پیدا کرنے پر تو قادر ہے پیدا کرنے پر تو قادر ہے مگر اگر کسی اور شے کو پیدا کرتا تو وہ پہلے ہوتی ہے اب پہلے بھی کسی اور کو نہیں ہونے دینا نہیں سمجھ آئی گالے نہیں جی سمجھ آئی بھائی کسی اور شے تو آگے بھی رب نے نہیں آن دینا تو پھر پیدا بھی کرنا ہے تو شے بھی اور کوئی نہیں تو رہ گیا پھر خود خدا دا نور اسی سے مصطفیٰ کو یہاں پھر سنیں یہاں تھوڑی دیر میں پھر سنیں اس بات پر کو یہیں رکتے ہیں اور ایک جملہ آپ غور سے سن لیں کہ کوئی اور چیز نہیں حضور نے اس بات کو ایک اور مقام پر ایک طریقے سے بیان فرمایا ہے ایک طریقے پر بیان فرمایا ایک طریقے پر یار پیروں چکلے سلیم ایک طریقے پر بیان فرمایا ہے ادھر پیروں چنا سٹو جس کوئی خدمت کرنی ہوں دے سیٹ تے کرے آگو پیروں پر یہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اب ایک اور مقام پر چاچے نے حضور کی سیارت کی حضرت عباس نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اڈی شان لکھی ہے کہتے اجازت ہوئے پڑھا حضور نے نہیں فرمایا چاچا اللہ دی تعریف کر میری نہیں کھڑنی کے لوڑ حضور بھی جانتے ہیں جس نے میری تعریف کی اس نے خدا ہی کی تو کی ہے اچھا پھر غور نہ سنو انہاں عرض کی تھی حضور تو آڈی کوئی نعت لکھی ہے حضور نے فرمایا چاچا لکھی تو والی چاچا لکھی تو چنگی طرح ہے نا انہاں آگے حضور سنو تو صحیح انہاں شروع کر دیتا شروع انہاں اتھوں کیتا ہے جدوں آدم کو تخلیق کیا گیا تو ساں تقدے پیسے ہو پھر وہ جنت جواڑے گئے تو ساں نال پہ دے رہے ہو پھر وہ جنت جدوں نکلے زمین تے آئے تو آڈا نور نال سی پھر جدوں انہاں دی توبہ قبول ہوئی وہ بھی تو آڈی برکت نال ہوئی نو پاک دی کشتی نو کنارہ لگا ادوں بھی تہاڈی برکت شامل سی حضرت موسیٰ و عیسیٰ دے نال بھی
آپ دی رحمت و برکت شامل سی اسماعیل پاک دے گلے تے چھری نہ چلی ادوں جناب دا وسیلہ کم کردہ پیا سی یوسف پاک جدوں کھو چوں نکلے ادوں آپ دے ذات تے درود پڑھن دی برکت ظاہر ہوئی تے جس ویلے یعقوب تے یوسف دو میں ملے رب نے تواڈے ہی وسیلے نال ملوایا حضرت ایوب نو جدوں بیماری تو شفا ملی انہاں بھی تواڈا ہی وسیلہ پیش کیتا سی وقضا کا موسیٰ لم یزل متوسلا موسیٰ پاک بھی آپ کا وسیلہ پیش کیے بغیر رہ نہیں سکے بالآخر ایک گل جلدی نور آپ دا حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے ذریعے ایک صورت میں ظاہر ہوا تو جدوں جناب دا جنم انسانی وجود وچ ہویا ہے ادوں ایک نور نکلے ہے جنہیں پہلے مشرق تے مغرب تے زمین نور روشن کیتا ہے مڑو نور آسمانہ تے چلا گیا ہے تے سارے آسمان روشن سارے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے اب اچھا بولے اور زور زندہ آباد اب آپ غور کریں جب یہ بات کو کر رہے ہیں اس میں بھی حضور بولے سائیوں فرمایا صدقتا یا امی اللہ یحدد اللہ فاقا چاچا گلنا سچیاں کیتیاں نہیں اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے لیکن چاچا گل عد وچوں کیتی ہے ایک گل پھر سنو چاچا گلنا سچیاں کیتیاں نہیں اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے لیکن چاچا گل عد وچوں کیتی ہے انہاں عرض کیتی حضور تو کتوں کرنی سی فرمایا مونڈ دو عرض کیتی حضور وہ مونڈ کیڑا ہے آپ نے فرمایا میں دسنا ہوا چاچا جانا فرمایا چاچا بات یہ ہے اللہ نے اپنے آپ نہ لی محبت ہوئی اللہ کو اپنے آپ نال محبت ہوئی تے ہور تو کچھ ہے نہیں سی جدے نہ لوگ گل کردہ تو انہیں اپنے ہی نور نو فرمایا کن محمدہ وہ سن رہے ہو صوبی جی سمجھ آؤں دی پیجے اے اونج نہیں صحابہ کرام متوالے ہیں رسول اللہ ان کو بچے ہو اس صورت میں سے جلوائے خدا نظر آیا ہے یہ پکی بات ہے وہ نمازاں تو حضور تو وعدہ محبت کر دے سن روزیاں تو بھی بات اور کعبے نو نہیں سن تک دے حضور تو بغیر 14ویں صدی دے مولوی خوش کی جڑے بک بک کرتے ہیں صحابہ کے دور میں ہوتے ہیں نا یہ توڑا وڈ کے سٹ دے قرآن شریف دی قسم ہے انہوں نے کعبے کو نہیں دیکھا بخاری کی حدیث ہے ان موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان الى قریش فدعو عثمان بن عفان لیطوف بالبیت فابا عثمان فقال كنت لا اطوف به حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے علماء بیٹھے ہوئے ہو جنہوں نے عربی گرامر دی سمجھ ہے انہاں دیا قدمات ہاتھ رکھ کے میں گل کردا ہوں ترجمہ سنو آج تو حضور کی محبت کی بات ہو تو بندیاں دی طبیعتاں وہ جی پتہ کیا ہے کہ انج نہ ہو جائے انج نہ ہو جائے انج نہ اے 14ویں صدی دی مولویاں دین دا بیڑا غرق کیتا ہے جڑے خوش نے جڑے کون نے عشق دی جنہوں نے ہوا نہ لگی مدینہ المنورہ میں صرف نمازیں ہی پڑھی جاتی تھی اے نہیں نظر آتا کہ نمازوں میں وہ لک کر رخ رسول کو دے کیا وضو کرنا ہی عبادت ہے تو یہ نظر نہیں آیا کہ اذا تودع قادو یقتجلون علی وضوئہ جب مصطفیٰ وضو کرتے تو صحابہ مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کو زمین تک لے گئے اور بولو لبیک لبیک
صرف 12 ربیع الاول شریف کی اس ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول کو خصوصاً ساری دنیا کو فتوے یاد آ جاتے ہیں. ایک کم کیتا صحابہ نے پیشاب مبارک تو پی گئے, پچنے لگا وہ خون عبداللہ بن زبیر پی گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بخاری میں حدیث مسور بن مخرمہ راوی ان تنقم محمد محمد الا وقعت بکف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده. مصطفیٰ کے منہ سے لعاب نکلا, ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیتے تھے. بولو زور سے, اور زور سے بولیں. نعرہ رسالت کا جواب اور زور سے دیں. نعرہ رسالت, اور زور سے بولو, کوٹلی لوہارا ہل جائے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ تو کم کیتا سے آواز. یہ جنڈی کیا رہ گئی ہے؟ جنڈی کی یہ جنڈی سے ابا بچا کر رکھتے, انہوں نے گردنیں بچا کر نہیں رکھی. انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا, انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑا. سعید بن مسیب اللہ رسول دی قسم ہے, آپ دی ماں نے کیا ہے او گل سنو, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ماں نے کیا چھوڑ دے, انہوں نے چھوڑ دے. آپ نے فرمایا ایک ماں کدے 100 ماں ہوندی نا میری, تو ایک صبح مردی, ایک دوپہرے, ایک شامی, تو میرے سامنے تو اے گل کر دیا مردی کہ اگر تو رسول کو چھوڑے گا تو میں بچوں گی. تو میں آخاں یہی گل کرنی سی, جاؤ جدھر جانا ہے, آمنہ دلال میرا ہے تو میں آمنہ دلال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کے منہ پر دپڑ مارا. پوچھو انہا علماء کو لوں, حدیث بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا وہ باپ تھا, نرم لہجے میں بات کر لیتے. ابوبکر عرض کی تھی حضور پیو سی, پر گل پیو دی نہیں, گل ساری سرکار. زور سے بولیے. سمجھ آئیے. اور ہمیں انہیں صرف یہی ملا, نماز پورے اسلام میں سے نماز پڑھو, داڑھی رکھو. نماز بھی محبوب عمل ہے, کان کھول کے سنو سارے سنگی. نماز بھی اچھا بولو, محبوب عمل بولو. نماز بھی, روزہ بھی, داڑھی بھی, سر ڈھانپنا بھی, قرآن پڑھنا بھی, انہاں میں جو ایک بھی نہیں بچے گا جے محبوب اکبر نہ ہوئے. اے اعمال محبوب ہے پر محبوب اکبر نہیں. بولو محبوب اکبر, یہ محبوب ہیں پر محبوب اکبر. اور یہ اعمال مصطفیٰ کی وجہ سے محبوب ہیں, مصطفیٰ اعمال کی وجہ سے محبوب نہیں. یہ تو انگل سمجھ نہیں آئی تو پھر سن لو. حضور دی وجہ تو کعبہ قبلہ ہے, حضور کی, حضور دی یا کی بولو, حضور کعبہ محبوب ہے یا حضور کعبے کی وجہ سے, حضور کی وجہ سے. اے دے قبلہ حضور دی مرضی سی کعبے آلے پھر گئے. جے محبوب اما عائشہ دے اجرے ال پھر جاندہ تے ساری دنیا دے دیو بندڑے آج سجدہ اجرے کی طرف کر رہے ہوتے.
ہون بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ حضور نے اللہ نے نہیں فرمایا ادھر پھر اللہ نے فرمایا محبوبہ جدھر تیری مرضی ادھر پھر جدھر اللہ دی قسم ہے اللہ نے کدے محبوب دے اپنا حکم نافذ محبوب دی ذات دے متعلق مثلا ہے امت کے بارے میں بھی اللہ نے اختیار دیا اور نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خجرت بین الشباب بین ان يدخل نصف الامت الجنہ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری مرضی ادھی امت جنت جوار رہا حساب کر دے ہی نہ میں تو تیری مرضی یا شفاعت لے لے نہ میں آدھا ہے کر نہ میں آدھا ہے کر ٹرے وچ رکھ کے دو میں چیزاں تیرے سامنے رکھ دیتی ہیں جن تیری مرضی ہو سمجھ آ رہی ہے ہون یہ کتے بھونکتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہ جو ٹھوکر مارن تو پہاڑ رک جاندہ ہے ان کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے وہ راضی نہ ہوں تو رب راضی نہیں ہوتا وہ ناراض ہو جائیں تو رب راضی اور وہ خوش ہو جائیں تو رب ناراضی اچھا بولو رب ناراضی تو اے اللہ تو پوچھتا ہے محبوب بولو محبوب تم تو سمجھے گا اے حضور جدوں حضور نے اللہ دی قسم اپنی یہ بھی بخاری ہے یہ بھی جو ابھی بولنے لگا حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار عبد ما عند اللہ اے گل حضور نے کہتی حضرت ابو بکر ٹھام مار کے رونا شروع ہو گیا اللہ دی قسم فبقا ابو بکر حضور نے منبر سے فرمایا ایک بندہ ہے اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے جے چانا ہی تے تھے رہ جے تیری مرضی ہے تھے آ تیری مرضی جے رہنا ہی تھے جے آمنا ہی یہ آدھن کسی دی چلدی نہیں اللہ آدھے محبوبہ چلنی تیری ہے ہون بہاری دی اس حدیث ہے میں نو مطلب سمجھا دیں انہاں دی جتی تھلوں میں لنگ جا سا اور اگر نہ سمجھا سکو تو پھر آج لے کی پناہ بولو آج لے کی پناہ آج مدد مانگن سے پڑھو سارے آج لے آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج مانو آج مانو یہ تو اللہ نے حضور سے پوچھا ہے اللہ نے نہیں فرمایا تو آڑے کو پوچھنا ہے اللہ نے بولو بولو اے سارا مجمع بولے پوچھنا ہے تو آڑے وڈیاں کو پوچھا ہے کسی اور کو پوچھا ہو کہ نبی کو پوچھا ہو کہ رسول کو پوچھا ہے اے تو حضور دے آخری ایام تو دروازے تے دستک ہوئی ملک جبریل کول بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور نے فرمایا اٹھو جبریل جاتا کون ہے کن کھول کے سنو حضور نو پتہ سی کون ہے حضور نے یہ تیرے اور میرے لیے یہ فرمایا اور وابیاں دی تھوتھڑی مسلنے کے لیے کہ میرے در کا دربان بھی جبریل امی ہے وہ جبریل گئے دروازہ کھولا انہوں نے عرض کیا حضور فرمایا ہاں کہو کہا ہاذا ملک الموت یستاذن کا حضور ہے فرشتہ ہے روح قبض کرنے والا اجازت پہ منگدا ہے مستاذن علی آدمی جن قبلک ولا یستاذن علی آدمی کے بعد آپ سے پہلے کبھی اس نے اجازت لی نہیں آپ کے بعد کسی سے لے گا نہیں حضور نے فرمایا اذن لہو دے ہوئے انہوں اجازت تجھے حضور اجازت نہ دیں دے گلہ کر دے حضور نے جدو ایک گل کی تھی پر اللہ نے اختیار دیا حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے اور حضور نے فرمایا اللہ نے اس بندے سے کہا ہے تیری مرضی
چاہتا ہے تو رہ. ایک جگہ میں لاہور تقریر کر رہا تھا, ساڑھے مولوی بھی کئی ہوندے نا خوش, سنیا بھی کئی جلنا ہوندیاں. تو او ایک میں نے بعد حضرت جی گلہ تساں ساریاں ٹھیک کیتیاں نا, پر اے جڑا رولا پاندے ہو نا گل سرکار دیئے, او تے نا گل اللہ دی بھی ہے نا, تے ہن تساں دسو اللہ دی گل نہیں, اے تساں حدیث شریف پڑھی. میں کہا مولوی ساری زندگی دالاں کٹیاں نہیں, تو بندے دے پترا لا میں کہا رکھ قرآن تے سامنے کنجرا, تینوں سمجھ اجے تک نہیں آئی پر تو نے اللہ دی مرضی کدھر گئی, تو مت تیری ماری ہوئی. اللہ دی ایہی مرضی ہے کہ محبوب دی مرضی پوری ہوئے, ایہی مرضی ہے اللہ دی. جڑا محبوب نو پوچھدا پیا ہے اے قیامت دے دیہڑے, اے جتنے تواڈے مولوی نے, صوفی نے, بزرگ نے, میں وہابی نہیں ہوں, بغدادی ہوں, لیکن کوئی بندہ بما انبیاء دے اللہ دے سامنے وقت عدل وچ گل نہیں کر سکے گا اودوں تک جب تک آمنہ کا لال رب سے بات نہیں. ہون بولو گل ساری جنتی ہو کے بھی تو جنتی جنہ بڑھ سکتے ہو. چلو جنے پڑھو, جنتی ہو کے آپ کہاں کٹلی لوارا شریف والو, میرے مصطفیٰ کے غلاموں اور پیاروں اور میری آنکھوں کے تاروں, میں کتا کہاں, آپ معززین کہاں, وہاں تو نبی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الجنت حرمت علی الانبیاء. آتا تیرا کے کہہ دے سبحان اللہ. یہ قبلہ شعر تو نہیں ہے نا, یہ تو اعلیٰ حضرت کا بھی شعر, اس پر بھی جان قربان پر, یہ تو حدیث رسول, راوی ہے مراد مصطفیٰ. جیدے نا تو شیطان فرہ یا فرو دا باپ پڑھ دے, کل بھی شیطان دا نا نہیں برداشت کردہ سی, آج بھی نہیں کردہ. سمجھ نہیں آئی؟ آج اینا کتریا انجے نا حرامیوں نو گاجر مولی دی طرح رگڑا لا لا کے منافقانو فٹو فٹا دے سن یا رسول اللہ داک نہیں انکتل حاصل منافق الخبیث. حضور میں نو چھٹ دے ہو, میرا دل کر دے دی توڑ وڈ کے سٹا, ایک کی تمنا ہے حضور تو آدھے ارد گرد او روڑ جڑے کھرے دے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور نبی پاک نے فرمایا کہ میری طرف دیکھو, سرکار فرماتے ہیں جنت حرام ہے نبیوں پر بھی. جنت حرام ہے کس پر؟ اچھا بولو, سارے مجمع بولو. ہون تو سا مسیدی ساری کلمہ پڑھو, پڑھ لو برکت سے. ہون اے سارے دس سو پہ یہ کوٹلی لوہاراں دا شہر جڑا ہے ویسے ہی بڑا معروف اور مقبول اور انتہائی عظمت علیہ لوگوں دا شہر ہے. یعنی اس ترتیب چوں ایسے ایسے عاشق اٹھن جنہ پورے ہندوستان وچ عشق رسول اللہ. میں پورے ہندوستان دی گل کرتا ہوں تو پاکستان میں نہیں سی بڑھیا, ہندوستان دے چپے چپے میں عشق رسول آپ کی کوٹلی لوہاراں سے گیا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا حال کیا ہے یہاں کا, لیکن میں جس دور کی بات کر رہا ہوں حضرت نے بھی ادھر اشارے کیے. تسی کلمہ پڑھ چکے, تسی میں نے دسو نبی سارے جنتی ہیں یا نہیں؟ اچھا بولو. جو کسی نبی کے بارے میں کوئی اور خیال رکھے وہ مومن ہے؟ اچھا بولو. ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک, ان کے نبی ہونے میں کوئی شک, مقرب ہونے میں کوئی شک, اللہ کا محبوب و مقبول ہونے میں شک. تو یار جنت اس کیوں نہیں جا سکتے؟ اے دس دے میں ان الجنت حرمت علی الانبیاء. قیامت کے دن اس وقت تک نبیوں پر جنت حرام رہے گی حتی ادخلہا
حضور نے فرمایا جنت اس ویلے تک نبیاں تے آرام ہے جب تک میں محمد قدم نہیں تردا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِمَتْ عَلَى الْأُمَمِ اور ساری امتوں پر جنت حرام رہے گی اس وقت تک حَتَّى تَدْخُلَهَا امتی جب تک میری امت نہیں جاتی وہ بھی جنتی تم بھی جنتی وہ جنت میں جا پہلے کیوں نہیں سکتے بولو وہ جنتی تم جنتی وہ بخشے ہوئے تم بھی بخشے ہوئے یہ کیا مطلب کہ جب تک وہ نہ جائیں جب تک تم نہ جاؤ تب تک وہ نہ جا سکے یہ کیا بات ہے جب جنتی ہیں تو پھر ان کو روکا کیوں جائے گا اور تمہیں آگے کیوں کیا جائے گا بھائی نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے فرشتے اور وہ تم سے پوچھیں گے کون ہیں اگو بندہ کہے گا جی میں جی جنتی ہوں تو وہ آکھن گے ایسا کاکے نہیں ہیں فرشتے ہیں جے تو دوزخی ہوئے تو جنت بوئے تے ٹونڈے کی تو دوزخی نو تیرے کوئی آون ہی نہیں دیندہ سانو پتہ ہے تو جنتی ہیں اے نہیں ساڑے مطلب پوچھن دا اسی کہہ رہے ہیں کون ہیں کدہ ہیں کس کے ہو تو حضور فرماتے ہیں کو کہے گا جنتی کوئی میں موسوی ہوں وہ کہیں گے پلیز ویٹ ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ انتظار کرو دوسرا آیا جی تو کون ہے اگر میں یوسوی ہوں اگر پلیز ویٹ ایمانداری نال دسو کوٹلی لواران لے ہو کہ تساں بل بھی جمع کران جاؤ کرے 9 بجے دا جڑا لین وچ لگے آوے تسی 3 بجے جا کے کدے انہوں پیچھے کرو تو قسم ہے وہ 5 من دیاں گلاں کرے گا وہ آگے گا نہیں تینوں نظر نہیں آؤں جب نکل گئی ہے سویرے دی ویلے نہ لاؤنا سی نا یہ پہلے جمع کران دا شوق سی مگر وہاں وہ خود سائیڈ پہ ہوتے جائیں گے تمہیں رستہ دیتے جائیں گے سبب کیا ہے موسوی ہیں سائیڈ دے ہو ابراہیمی ہیں سائیڈ دے ہو عیسوی ہیں سائیڈ دے ہو یوسوی ہیں سائیڈ دے ہو تو کوئی گنڈیریاں بیچن والا کوئی پاپڑ بیچن والا کوئی چورن بیچن والا ہو رہے گا اور تو کون ہے آخر جی محمدیاں سارے بولو پورا مجمع بولے گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری اگر تو انو شک ہے تو سورہ حجرات پڑھ لو اللہ نے صحابہ تک نو بھی کہہ دیتا آواز نہ تو اچھی ہوئی تو نمازاں گئی ہو یاد رکھو اگر نماز کو حضور پر فوقیت ہوتی ایک باری پھر میرا جملہ سادہ جا سن لو اگر نماز کو رسول اللہ پر فوقیت ہوتی نماز نہ جاتی نماز اللہ دیو بندیو ترازو تکیہ جی تکیہ جی کیوں جاؤں جائے 15-20 ٹنگا ہو دیا پنجابی جو کیا دیا جی اس زمان میں تکڑی آدھے ہو ترکڑی 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 اساں پنڈی نہیں زبان ہے جی میں ترکڑی آکھنے ہیں لیکن ہماری زبان تھوڑی جی وہ گڑ مڑ اتنا میں ذرا خیال کرنا پہ اچھا وہ کیا ہوتا ہے جی ترکڑی ترکڑی میں حضرت جی کیڑا پلہ اٹھتا ہے ادھر باری اٹھتا ہے جی کون سا پلڑا اٹھتا ہے پھر بولنا اب اگر اللہ یہ فرمائے صحابہ سے کہ اگر آواز اونچی ہو تمہاری تو نمازیں گئیں روزے حج زکاتیں تسبیحاں
یہ بھی تواڈیاں میریاں تو بہت بعد دی گل ہے صحابہ دی حاضر ناظر روے ہے کہ دیاں انہاں دا مقام جان دے ہو کی ہے صحابہ دا مقام جان دے ہو حضور نے فرمایا لا تمسہن نارو من رانی و آمن بی جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا تو دوزخ دی آگ انہوں ساڑنا تے دور دی گلے چھو بھی نہیں سکتا ایک مقام تے حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدے ہی اے بخاری جے اور مسلم میں اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور بخاری میں اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں بخاری میں بھی موجود مسلم میں بھی موجود صرف راوی کا فرق ہے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور بخاری میں حضرت ابو سعید خدری وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدیہ فلو ان احدکم انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا فرمایا نہ کہو میرے صحابہ کو برا نہ کہو میرے صحابہ کو برا اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور دوسری طرف میرا صحابی ادھا سیر جو اللہ دی راہ وچ صدقہ کر دے وے تو تواڈا سونے والا پہاڑ اس ادھا سیر جو دا مقابلہ نہیں کر سکتے جیڑا میرا صحابی خرچ کر دا ہے ہونا کو نعرہ رسال اب ایڈیاں شانہ آلے جڑے صحابہ ایڈیاں انہوں نے بھی اللہ دے گئیاں نماز گئے روزے یا اللہ کیوں کہا آواز اونچی نہ ہو اور مزیدار تو گل سناؤں سارے بولو آپ کو نہ سنائیے سناؤں ایک کلیا بن گیا جے دی آواز اچھی محبوبہ تیرے تو ہوئے او دی نماز دی آواز اچھی ہوئے او دی نمازاں روزے بھی ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون شعور بھی نہیں ہوگا مزیدار گل تو انہوں دساں ایک صحابی دی اچھی ہوگی ایک صحابی دی آواز بندہ بھی مخلص آواز بھی اچھی ہوگی اور وہ صحابی یہ آیت سے یہ آیت پڑھ تو چکے تھے نا اور سن بھی وہ کر بے گئے چپ کر کے منقسن راہ سن سر لٹکایا ہوئے حضور نے فرمایا کتھے ہے عرض کی تھی حضور گھر بیٹھے ہوئے فرمایا جاؤ پڑھ کے لے آؤ یا پوچھ کے آؤ گل کی صحابی گیا انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تو بیٹھے ہوئے سری لٹکا کے نال ہی ہوا دن میرا تو عمل ضائع ہو گیا تو میں ہو گیا دوست کی کتنے ڈرتے تھے صحابہ حضرت جی انہاں کیا میرے عمال ضائع میں کیا ہو گیا بھائی کیوں انہاں کیا قرآن جو لکھے ابھی آواز اچھی ہوئے تھے اچھا بولو عمل ہے اس نے آکر حضور سے عرض کی صحابی نے حضور وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو دوست کی ہو گیا میرے عمال ضائع میری آواز اچھی ہو حضور نے فرمایا اذهب الیہ فبشروا انت لیس من اہل النار انت من اہل الجنہ فرمایا جاؤ اور اس کو کہہ کہ بے شک آواز اونچی ہونے سے بندے کے اعمال کھاپتے ہیں مگر میں کہہ رہا ہوں تو جنتی ہے اونچا بولو سارے بولو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آیت نازل کی ہوئی ہے اور حضور اس کو کہہ رہے ہیں جنتی ہے اور اللہ نے بھی دوبارہ پھر پلٹ کے محبوب کو نہیں کہا محبوبہ کی کری جانا ہے میں اور کہیں جانا تو ہو میں کیا گل کرتا پیان تو کیا گل کرتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں کہا چونکہ اللہ نے جن کے اعمال رد کرنے ہیں وہ بھی یار کی خاطر اور یار خود اسے چھوڑ رہا ہے خود خدا بھی اسے چھوڑ رہا ہے
اے مولا علی نو اللہ نے حضور نے فرمایا دوسری بیوی تیرے تے حرام ہے میری بیٹی دی ہونی مولا مرتضی ہن جنہاں دی شان سنی ہے حیدر کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے نا اے مولا گل مولا علی دی بھی نہیں دھیان رکھیا ہے تنا سیدنا صدیق اکبر دی گل سرکار دی ہے اے مولا علی نوازے ہوئے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق نوازے ہوئے ہیں سارے کیا کیے ہوئے ہیں پھر بولو کیا ہے نوازنے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور حضور کو نوازنے والا حضور کا رب ہے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں چھوٹی نبزیں چلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ہاں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے باپ جب بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھار سے پل پہ ہم کو چلاتے اور یہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے اللہ یوتی حضور نے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے وانا قاسم اور میں کیا کرتا ہوں تقسیم کرتا ہوں تو مولا علی سے حضور نے فرمایا میری بیٹی دے ہوں دے زہری زندگی میں تم پر دوسری عورت حرام ہے انہوں تھے جتنے حافظ بیٹھے ہاتھ کھڑے کرے کوئی ہے حافظ مجمع میں ایک حضرت صاحب ہیں اور آپ بھی ہیں دو پڑھو جی آئے تو فن کے ہوا آستے آستے پڑھنے سپیٹ نہیں اکسر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ سن لیا جی کرے کو پہ رواد شریف تو کہانی لے آئے آوہ جی تسی کوٹلی لوانا دیو اللہ تو انہوں زندہ رکھے سلامت رکھے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَانْكِحُوا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ جو تو انہوں پسند ہوئے مِنَ النِّسَاءِ عورتاں وچوں مسنا دو کر لو وَسُلَاسَا یا ترے کر لو وَرُبَایا اچھا بولو وہ بولو کیا توڑیاں پنگیں سن دیا بھی قرآن دی آئے تھا بولو پتہ ہے میں نے ڈرتے بولتے ہی نہیں اے اللہ دا حکم ہے وہ میرا نہیں دو کرو یا اے اللہ دا حکم ہے اللہ دی اجازت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اور حضور پہ فرمان دین مولا علی میں دوسری عورت نہیں کرنی تو مولا علی نو قرآن آمدہ ہے کہ نہیں ایک رکعت وچ پیر تر دین تو پڑھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی تلاوت شروع مولا علی کوڑے تو ہیں جے کنڈ تو پھیر کے پیر رکاب میں دوسری میں پاؤں رکاب میں بعد میں ڈالتی ہیں قرآن دا ختم پہلے باب مدینہ العلم حضور نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی ادا اچھا بولے علی ادا انا دار الحکمت وعلی بابها ایک اللہ حضور نے فرمائیاں ہوئی علم بھی زوراتے تو جدو حضور نے فرمایا دوسرا نکاح حرام تو اٹھ کے اگوں آیت کیوں نہیں پڑھی اٹھ کے یہ کیوں نہیں کہا حضور میں نو ایک ہی کہہ رہے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کا رب فرما رہا ہے علی چپ ہو گئے خاموش ہو گئے
جانتے ہیں قرآن مجھ پر نہیں ان پر اترا ہے، اور جیسے ان کا رب فرما رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اب جیسے انہوں نے فرما دیا رب ویسے کر دے گا۔ کون بولو گل ساری؟ صحابہ نے نماز پڑھی، زور دی، آخری گل حضور نے پڑھائے 2 فرض، کوٹلی لواران زور دے کتنے پڑھ دے ہو؟ جی حاجی صاحب، بابا صاحب، بابے تو پکے نمازی ہونے نا الحمدللہ، کتنے پڑھ دے ہو؟ حضور نے زور دے کتنے پڑھائے؟ اچھا بولو، سلام پھیر دیتا، اٹھ کے مسجد آپ دی عادت مبارک ہے، نفل آپ گھر پڑھ دے سن، اے جڑیاں سنتا نے نا، اے ساڑھے واسطے سنتا نا، حضور واسطے سنت نہیں نا، وہ سنت دا مطلب ہوتا ہے حضور دا طریقہ، نہیں سمجھ آئی؟ حضور واسطے نفل نے، تو ساڑھے واسطے جڑیاں کی نے، ہاں تو حضور نے نفل پڑھن واسطے گھر تشریف لے گئے، دروازے دے مسجد پہنچے، آپ نو خیال مبارک گزرے آت رک گئے، صحابہ کھلوتے ہوئے، صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت سلمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبیدہ، حضرت شہید، سورا جم گٹھا لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ہے کتنی پڑھی ہے نماز؟ عرض کی حضور 2 رکعت۔ توجہ، حضور نے فرمایا فرض کتنے پڑھیں؟ اب پترا بہ جا، فرض کتنے پڑھیں؟ انہاں عرض کی حضور کتنے پڑھیں؟ اچھا بولو نا، سائیاں فرمایا کتنے پڑھنے سن؟ اور تو اڑے کو کدے کوئی پوچھے کی کہوں گے؟ چونکہ تساں 14ویں صدی چو، تساں سچے ہو تو سچے ہو بھی نہیں، تم اجے میرا ماہی نہیں ڈٹھا، تم پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روئے جانانا۔ کہ ملا حضور نے فرمایا کتنے پڑھنے سن؟ حضور نے پہلے کہ پوچھا کتنے پڑھیں؟ انہاں عرض کی تھی حضور 2، فرمایا کتنے پڑھنے سن؟ عرض کی تھی حضور 2۔ کتنے جنے پڑھیں؟ اکھے 2۔ فرمایا کتنے پڑھنے سن؟ حضور 2۔ فرمایا زور دے کتنے میں دسے سن؟ حضور 4۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھے کتنے نے؟ حضور 2۔ پڑھنے کتنے سن؟ حضور 2 ہی۔ زور دے کتنے ہوندے؟ حضور 4۔ تو پھر پڑھنے کتنے نے؟ حضور 2۔ تو پڑھنے کتنے سن؟ حضور 2 ہی۔ حضور نے فرمایا جب 4 ہیں اور 2 پر میں نے سلام پھیرا، تم بولے کیوں نہیں؟ انہاں کیا سونے ہاں بولا تے تاں جدوں سانوں ایک خیال گزرے کہ تسی بھول گئے ہو، بولا تے تاں جدوں ایک خیال آوے کہ سونا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھول گیا، پھر بھی نہیں بولے، چلو یہ بتاؤ کوئی خیال تو آیا ہوگا، اگر بھولا نہیں تو کیا خیال آیا؟ انہاں کہا حضور تمہارے رب کی قسم میرے آقا، ہم سب کو تو یہ خیال آیا اللہ نے فرض کر ہی 2 دیے۔ یہ عشق مصطفیٰ صحابہ کے اندر ہے، اور وہ جو میں نے بخاری کی حدیث سنائی ہے ابھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور وہ آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن اگر اس گرامر کی اعتبار سے آپ ترجمہ کرو آپ پھڑک اٹھو۔ جب حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا لے بھئی کعبہ سامنے ہے، فدعو عثمان ابن عفان لیجتوف بالبیت، انہوں نے کہا یہ ہے کعبہ کرو طواف، انہوں نے نہیں آمن دینا عبداللہ دے بیٹے نو اسا، جدو انہوں نے اے لفظ کہے نا بھی انہوں نے نہیں آمن دینا عبداللہ کے بیٹے کو، مشرکین رسول اللہ تو نہیں نہ کہتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے مکہ چ نہیں پڑھن دینا، تو چپ کر کے ساڑھا لگدہ لاندہ ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، چپ کر کے طواف کر کعبہ تک جاندہ ہو۔ تو اگوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ ادھر میرے حل تکو کچھ گلہ تکڑا لیا نے، حضرت نے پہلے چپ کر کے بیٹھ کے گل سن دے رہے،
جو ہی انہوں نے کہا نا تم طواف کر لو فرمایا ہٹ جاؤ اجے میرا گلا کم نہیں کرے نہیں تو میں تمہیں آواز وہ جڑی حدیث جڑی کفیت ہے نا وہ دساں تو چھنڈا مار کے چھنڈا سمجھو نا پیچھے مجھے کعبے کا طواف بتاتے ہو کنتو لا توہ بہی حتی یتوہ بہی رسول اللہ ہم اس وقت تک کعبے کے قریب بھی نہیں آئیں گے جب تک مصطفیٰ نہیں آ جاتے ہون بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ بخاری ہے یہ بخاری ہے اترو گل حضور دیئے اگر حضور پاک نال محبت رکھی جے تو توڑا بیڑا پار ہے میرے بچے ہو میرے بابے ہو مامے ہو چچے ہو اگر حضور دی محبت نہیں ہوئی اے قبر بھی توانو حضور دی پچھان تے ساری کہن بڑھنی ہے توانی بخاری شریف دی حدیث ہے میں کروں لکھی ہوئی ہے یا میں کوئی اسلام آباد تو لکھ کے لے آیا حضور نبی پاک نے خود فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ انس بن مالک دونے راوی ہیں مختلف مقامات پر بخاری میں کتنی مرتبہ یہ حدیث شریف آئی حضور نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وتولى عنه اصحابه اس کے رشتہ دار لوٹ کے گھر پہ واپس آ جاتے ہیں انه لجسمه قرانیاله وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے قبر میں اب ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں اس پر بھی تبصرہ کروں کہ قبر کے اندر اگر کوٹلی لوہارا میں دفن کرو تو مردہ بار والے کی آواز سن لیتا ہے تو گنبد خضرا والا کتنی سنتا ہوگا چلیں وہ آگے چلتے ہیں حضور نے فرمایا آتا ہو ملکان پھر دو فرشتے آتے ہیں عجب کے دانے ہی اس کو اٹھا دیتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ جو تو ہوتا ہے مومن وہ تو مجھے پہچان لیتا ہے اور پہچان یہاں پر ایک منٹ کے لیے زحمت کرنا حضور نے فرمایا جس کے کلیجے میں میری اہل بیت کی محبت ہو قبر میں اس کو میری پہچان نصیب ہو میں نے صحابہ کی بھی شان بیان کیا تھا اہل بیت کی بھی سن لو حضور نے فرمایا 7 مقامات پر میری اہل بیت کی محبت نفع دے گی فرمایا پہلا مقام ہے نزع کا جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا فرمایا نزع اس پر مشکل ہوگی جس کے کلیجے میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا فرمایا نزع آسان ہوگی خاتمہ بلی ایمان ہوگا آپ وعدہ کرتے ہو اہل بیت سے بھی محبت رکھیں گے آپ وعدہ کرتے ہو صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے آپ وعدہ کرتے ہو پاکستان سے بلکہ اپنی جان سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے پوری دنیا سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق رکھو گے میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کہی ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں یہ حضرت سلطان الواحزین علیہ رحمت الرحمن کا خطہ ہے یہ حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹی علیہ رحمت الرحمن کا خطہ ہے یہاں بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور واللہ آج بھی اگر ان کی پرانے زمانے کی کچھ تھوڑا سا کلپ بھی اگر کوئی سن لینا بندہ ان کو سالوں ہو گئے قبروں میں لیٹے ہوئے آج بھی ان کی آواز لوگوں کے قلوب میں عشق رسول کو ایسے ہلا کے رکھ دیتی ہے اور بندے مچل جاتے ہیں آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس خطے میں رکھا بس کوشش کریں اعمال بھی اچھے ہو یہ کوشش کیا کریں میلاد شریف کے ذکر شریف حضور کے ذکر میں ٹوپیاں پہن کے آئیں یہ کوشش کریں کہ آپ کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں نمازیوں سے یہ کوشش کریں کہ آپ کے اہل سنت کے مدارس مضبوط ہوں یعنی دیکھیں اس خطے کو کتنی برکت حاصل ہے اتنے اتنے بڑے لوگوں سے اب آگے بھی ایسے لوگ آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے اب یہ تو نہیں ہے نا یعنی یہ تو نہیں کہ اب کوئی دوسرا سلطان الواعظین نہیں ہو سکتا یعنی یہ کوئی خاتم النبیین تو نہیں ہے کہ دروازے بند ہو گئے وہ رسول اللہ کے لیے دروازے بند ہے یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول علماء آ سکتے ہیں کہ نہیں اچھا بولو پھر تو اڈے ہی بچے ہو سکتے ہیں یعنی چونکہ تو کوٹلی لوہارا دے ہو اور کوٹلی لوہارا دے تو بڑا یہ مشہور علاقہ ہے تو وعدہ کرو اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیا کیا پتہ آپ ہی کی اولاد میں سے کوئی آنے والا محدث سے کوٹلی بھی ہو جائے آپ کی اولاد میں آنے والا کوئی سلطان الواعظین ہو جائے
آپ کی اولاد میں آنے والا کوئی پورے خطے کو پھر ایک مرتبہ عشق مصطفیٰ کے سفینے پر سوار کر دے. آپ وعدہ کرتے ہیں اور نمازاں بھی پڑھیا کرو. دعائی رب دیجئے ماں پیو دا ادب بھی کر دے ہوئے. منڈے زیادہ نظر آ رہے ہیں میں اے بابے تو کر دی اس نے تقریب روندے ہو سے جنہاں دے ماں پیو دنیا تو چلے جاندے نا انہوں نے روندیاں ہی تکیا میں قسم رب دی موجود ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی. ایسا ہے نا. اور جب چلے جاتے ہیں پھر وہ یاد تڑپتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کی ایک دعا پر امین کہا ہوا ہے جس میں حضرت جبریل امین نے کہا کہ اگر کوئی اپنی ماں اور باپ کو پائے اور اس کے ساتھ نیکی نہ کرے دوزخ میں چلے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا حین صعدت المنبر قلت آمین 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آتانی فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہو فدخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه وأخذهما فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام ويا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك ومات فدخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين. حضور نے فرمایا کہ جبریل نے جب کہا کہ جڑا رمضان دا مہینہ پائے مغفرت اپنی نہ کرائے وہ بھی سڑے دوزخ میں. جڑا اپنے ماں پیو نو پاوے تو مطلب کیا یعنی دیکھے یعنی اب وہ اس کی زندگی میں اس کو ماں باپ بھی مل جائیں. کئی تے چھوٹے چھوٹے ہوندے تو انہاں دے ماں پیو فوت ہو جاندے تے کئیاں نو 50 سالاں وچ بھی ماں باپ زندہ ہوندے. حضور نے فرمایا جبریل امین نے کہا جس کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ پھر بھی ان کے ساتھ نیکی نہ کرے سڑے دوزخ دی اگ وچ تے کرے رحمت اپنی تو رب تعالیٰ انہوں دور. حضور فرماتے ہیں مینوں جبریل نے کہا تساں آکھو آمین تو میں بھی کہہ دیتا ہے آمین. اور جبریل دعا کرے حضور آمین کرن کچھ پیچھے گل بچدی ہے تو پھر پیراں فقیراں کو جتنی مرضی ہے تویز لے لو. میں پیراں دا منکر کوئی نہ پر 14ویں صدی میں پیراں کو بھی اللہ بچائے ولی عطا فرمائے. زور دا آکھو آمین. تے ساڑیاں سنیاں وچ اے گل دی تے پکی کمزوری ہے. ہر پیو نو بھاویں 5 روپے نہ دیون تو او پراں جا کے 5000 دے دے. پیراں دی خدمت کرو بزرگاں دی خدمت کرو تے مولویاں دی بھی کرو. دھیان رکھے پہلی خدمت اپنے پیو دی کرو پہلی خدمت اپنی ماں دی کرو. اے میں تانوں سچیاں گلاں دس رہا ہوں. اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرو پھر تساں بعد وچ کرو پیروں سے بھی. اور پیر بھی وہ پیر نہیں ہے جو اپنی ماں اور باپ سے بندے کو پھیر دے. وہ لعنتی ہے دلہ ہے. کوئی پیر نہیں کوئی ولی نہیں کوئی بزرگ نہیں ہو. اگر وہ بزرگ ہوتا تو اس کی خبر ضرور ہوتی جو گنبد خضرا میں آرام فرما ہوئے. بندہ ولی تو انہوں سرکار دا پتہ نہ ہوئے اے نہیں ہو سکتا. ماؤ پیو دیاں بدواواں ہوندیاں بندیاں نو تو بندے جناب وہ دوڑ دے ہوندے جناب بزرگوں کو دعا کرے جی دعا کرے. دعا کہاں سے دعا کم ہی نہیں کرے گی جب تک ماں راضی نہ ہوئے. دعا کم ہی نہیں کرے گی پترا جب تک پیو راضی نہ ہوئے. کرو وعدہ کہ ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بھی میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ کہو کہ اپنی ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا. اور آخری گل اس تو بھی ضروری ہے. آخری گل جڑی جبریل نے کی تھی حضور تہاڈا نام کسی دے سامنے لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے وہ بھی دوزخ وچ سڑے. حضور نے اتھے بھی آمین کہہ دیتی. ہن وعدہ کرو جدوں سیاں دا نام سناں گے تے کی کہنا ہے نہیں پورا مجمع اکٹھا ہو کے پڑھے پھر اجے ردم پیدا نہیں ہوئی تو کئی ایسے بندے میں تک میں اجے بھی نہیں بول رہے. وہ سمجھ رہے میں مولوی زور پہ لاندہ ہے تسی جاندے ہی نہیں کون ہے. میں رسول اللہ دا کتا تو جڑے تسی اجے نہیں نہ بول رہے تو ہڈیاں نصیباں چوں کدی پیڑ مکنا ہی نہیں. پھر سن لو اے جی
سن کے بھی جڑا بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بولے وہ دی نصیبہ جو کالک مک سکتی ہے کٹھے پڑھو پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ ایک باری پھر پڑھو صلی اللہ علیہ ہون انشاءاللہ وقت بیدار ہو جان ہون اے آخری وعدہ کر لو جدوں بھی حضور دا نام سنو تو درود شریف پڑھا اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں گے جن دوستوں نے دعوت دی ہے مجھے تو نام نہیں آتا ادھر کوئی بیٹھا ہوا تھا کوئی ساتھی عزیز صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی ہاں وہ نام کی ادھر اب مڑیا اعلیٰ ملک صاحب بیٹھے رہو تو اڈا بھی شکریہ حضور آپ دا شکریہ غریب نوازو قبلہ بہت سونی نات سنائی اللہ سلامت رکھے تو سارے ہیں شکریہ ایک صرف نیکی کرنی اٹھنا نہیں ہے جی